اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالی فی مقام آخر: لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. وقال تعالی فی مقام آخر: ان مع العسر یسرا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا گزرے ہیں، شاید کہ تاریخ میں ایسا کبھی وقت اور دور آیا ہو، لیکن اللہ کا کرم ہے، کس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کی کہ جو دروازے تقریباً پوری امت کے لیے بند ہو چکے تھے، اللہ رب العزت نے پھر اپنے ان دروازوں کو کھول کر بندوں کو اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا. تقریباً 2-2.5 مہینہ جو حال مسجدوں کا رہا، میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا رہا، اے اللہ ایسا کبھی وقت ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو نہ دکھا. کیونکہ ہم گنہگار تو اپنی جگہ پر ضرور ہیں. ہم اپنے دکانوں کو برباد اور خالی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، فیکٹریوں کو برباد اور خالی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے نزدیک سنیما گھر، شراب خانے اور پارکوں کی کوئی حیثیت نہیں. وہ آباد رہے کہ برباد رہے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان گنہگار سے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ مسجد کو آئے کہ نہ آئے، لیکن مسجدوں کی بربادی اور مسجدوں کا خالی پن اسے برداشت نہیں ہوتا. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں کہ مسجدوں میں 5 وقت نماز ہوتی ہے. اصل میں آج بیان کا موقع نہیں ہے، چونکہ لوگ ہماری مسجد کے بارے میں یہ سوچ چکے ہیں کہ 2-2.5 بجے ہی مسجد عمر فاروق میں جماعت ہوتی ہے،
یہ سوچ سے کچھ لوگ جو دیر سے آ رہے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں امام صاحب سے اجازت لے کر، ورنہ ہمارے بڑوں سے یہی حکم آیا ہے کہ عربی خطبہ اور نماز 1-2 جمعہ اس پر ہو۔ جب حکومت کو پورا اعتماد آ جائے گا کہ مسجدوں سے کوئی وائرس پھیلتا نہیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی باقی ہے، مسجدیں کھلیں۔ ویسے تو مسجدوں سے وائرس آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جب بڈوں سے وائرس نہیں آ رہا ہے، کانفرنسوں سے وائرس نہیں آ رہا ہے، میٹنگوں سے وائرس نہیں آ رہا ہے، صبح کے 7 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کرونا بھی بہت ہوشیار ہے جو جانا ہی چاہتا نہیں ہے، تو وہ مسجدوں میں کیوں آئے گا؟ بس 4-5 منٹ یا 10 منٹ انشاءاللہ تعالی بات اپنی ختم کر کے ہم عربی خطبہ جو اصل جمعہ ہے اس کی طرف چلے جائیں گے۔ میں 2 مثال پیش کرتا ہوں۔ مسجدوں میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے۔ اگر کسی موقع پر کسی ایک وقت مسجد کے مؤذن صاحب اذان نہ دے، کیا ہوا بول کر تحقیق کرنے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ گنہگار ہی آتا ہے، کیوں کہ بھی آج اذان نہیں ہوگی، حالانکہ نماز نہیں پڑھتا انہیں، پھر بھی مسجد کو آ کر مؤذن صاحب سے پوچھتا ہے کیا ہوا مؤذن صاحب اذان کیے نہیں دیے؟ مؤذن صاحب بولے سوگا تھا، تو پھر مؤذن صاحب سے نکل کر سیدھے صدر صاحب کے پاس جا کر شکایت کرتا ہے مؤذن صاحب کو بدلو، ایسے مؤذن کو رکھو جو پابندی سے اللہ کے گھر میں 5 مرتبہ اذان دے۔ یا مؤذن صاحب کہہ دے کہ ہمیں اذان دی ہے لیکن بیچ میں کرنٹ چلا گیا، تو خاموشی کے ساتھ وہ سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گنہگار سے گنہگار انسان اگر مسجد کو نہ بھی آتا ہو پھر بھی وہ مسجدوں کی اذانیں بند ہو تو برداشت نہیں کرتا، مسجدوں میں نمازیں نہ ہو تو برداشت نہیں کرتا، خطبے نہ ہو تو برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ جب مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے تو تڑپنے والوں نے ایسا تڑپا جیسے مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو تڑپتے ہیں۔ میں نے نوجوانوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا، جب مسجد کی طرف آئے تو مسجد کا قانون تھا کہ نہیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ مسجد کے دروازے کے پاس سے روتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے۔ بوڑھے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے، وہ مسجد کو طرف آئے تو مسجد کے دروازے بند تھے۔ مؤذن صاحب کو مسکا مارنے لگے، مؤذن صاحب اندھے ایک کو چھوڑ ڈالو، مؤذن صاحب ایک ایک بول کر مؤذن صاحب کسے چھوڑیں گے؟ ایک کو چھوڑ ڈالو مؤذن صاحب، منجے ایک کو چھوڑ ڈالو مؤذن صاحب، کون بھی نہیں، مؤذن صاحب کون بھی نہیں دیکھ رہی۔ کیا کرے مؤذن صاحب کے سر پر کمیٹیوں کا بھی قانون تھا، ملک کا بھی قانون تھا، ریاست کا بھی قانون تھا، محکمہ صحت کا بھی قانون تھا۔ کہتے نہیں، معاف کرنا حاجی صاحب، نہیں کھول سکتے، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ ایسے بوڑھوں کو بھی روتے ہوئے اللہ کے گھر کے دروازے سے جاتے ہوئے میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا۔ آخر مسجدوں سے کلمہ پڑھنے والے کا اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ مسجدوں سے قلبی تعلق۔ جیسے ہی ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے میں آ جاتا ہے تو مسجد سے قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مسجد کی اصل بھی مٹی ہے، انسان کی اصل بھی مٹی ہے، یہ دونوں کے درمیان میں ایک عجیب قسم کی کشش ہے۔
ایک جنس والے آپس میں ملتے ہیں تو محبت ابھر جاتی ہے۔ مسجدیں لوہے سے، سونے سے، چاندی سے تیار نہیں ہوتے، بلکہ مسجدیں مٹی اور گارے سے تیار ہوتے ہیں، اور انسان بھی مٹی اور گارے سے تیار ہوا ہے۔ انسان کی اصل بھی مٹی اور گارا ہے، مسجدوں کی اصل بھی مٹی اور گارا ہے۔ تو یہ دو جنس ایک ہو گئے تو ہمارا تعلق اور ہماری کشش مسجدوں سے ہے۔ بلکہ میں دو طرفہ بات کروں، ہم مسجدوں کو چاہتے ہیں، مسجدیں ہم کو چاہتی ہیں۔ اور مسجدیں ہے بھی سکون کی جگہ۔ ہفتے میں 1 مرتبہ آؤ یا دن میں 5 مرتبہ آؤ یا سال میں 1 مرتبہ آؤ، آنے والے کو پوچھو کہ جب تو مسجد کو جا کر آتا ہے تو تجھے کیا محسوس ہوتا ہے، تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو زبان سے کہتا ہے مسجد میں چند لمحات گزرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کو جا کر واپس آیا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسجدیں جنت کے حصے ہیں۔ قیامت جب آئے گی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو توڑ توڑ کر فنا کر دیں گے، لیکن مسجدوں کو توڑیں گے نہیں، فنا نہیں کریں گے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے صاف طور پر، قیامت کی بربادی کے باوجود کچھ چیزیں قیامت کی بربادی سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ ان میں سے ایک مساجد ہے، ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے موقع پر بچا کر اٹھا کر جنت کے آسمان کے تارے بنا دیں گے۔ اسی لیے مسجدوں کے لیے جن کا پیسہ لگتا ہے وہ پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کا یہ پیسہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، گہرا کرو، اخلاص کے ساتھ بھی کرو، کبھی دکھاوے کے طور پر بھی کرو۔ زمانے کو بتا دو کہ ہمارا جو رشتہ مسجدوں سے ہے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ حالات کچھ ہیں تو ہم کو کچھ شریعت گنجائش دیتی ہے، لیکن ہم مسجدوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم مسجدوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ دنیا بھی مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ جنت کے حصے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزہ مسجد کو جانے میں آتا ہے۔ کیا فرمایا حضرت علی نے؟ مجھے جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزہ مسجد کو جانے میں آتا ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، اب جو ماحول ذرا ایک دوسرے پلٹ کر دیکھے یا نماز کے بعد دیکھے، دور ہی صحیح، ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے صحیح، یہ 3-4 میٹر کے فاصلے پر ہی صحیح، جیسے اس وقت مسجد نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ اوپر کا حصہ جیسے بھری ہے نا، ایسے اگر 5 وقت میں بھر جائے تو پھر کس کی طاقت ہوگی کہ اللہ کے گھروں کو بند کرے؟ اے مسلمانوں، یہ نہ سوچو کہ کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات پر کسی کی نظر نہیں ہے، یہ نہ سوچو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی ہے جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی تمام قومیں ہمارے ہر ادا پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری حالتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور شرمندہ ہو کر کہنا پڑتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بات یہیں تک رہے یا مسلمانوں تک رہے، کہیں اور جگہ پر نہ جائے۔ بڑی شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب مسجدیں 2-2.5 مہینے بند رہی، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی مسجدیں بند رہی، جب جیسے ہی اعلان ہوا کہ 1 تاریخ کو عبادت گاہیں کھول دی جائیں گی، خدا کی قسم کسی قوم کو وہ خوشی نہیں ہوئی جو مسلمانوں کو خوشی ہوئی۔ اعلان کرنے کو تو کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا 1 تاریخ کو مسجدیں اور مندریں، چرچ، گرجا گھر، عبادت گاہیں کھلنے والی ہے، تو دوسری قوم والوں نے وہ خوشی نہیں منایا جو خوشی کے خدا کی قسم مجھے اور آپ کو ہوئی۔ پھر وہ تاریخ بدلی، 8 تاریخ کو تبدیل ہو گئی،
8 تاریخ کے لیے پکا اعلان ہو گیا، ریاست سے بھی اعلان ہو گیا، مرکز سے بھی اعلان ہو گیا، اور ہندوستان کے کچھ ریاست والوں نے اس اعلان کو واپس کر دیا کسی اور وجوہات کی وجہ سے، لیکن کرناٹک نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ عبادت گاہوں کو کھولنے کا اعلان کیا۔ جیسے ہی 8 تاریخ کو مسجدیں کھلنے کا اعلان ہوا، مندریں کھلنے کا اعلان ہوا، چرچ کھلنے کا اعلان ہوا، گردوار کھلنے کا اعلان ہوا، اور دوسری عبادت گاہیں کھلنے کا اعلان ہوا، زمانے کی نظریں مندروں پر نہیں تھی، زمانے کی نظریں چرچوں پر نہیں تھی، زمانے کی نظریں گردواروں پر نہیں تھی، بلکہ دنیا کے اور ہمارے کرناٹک کے بھی تمام مذہب کے لوگوں کی نظریں مسلمانوں پر تھی۔ جیسے ہی 8 تاریخ کی فجر کو مسلمانوں کے خدا کے گھر جیسے ہی کھلیں گے، پتہ نہیں کہ وہ فجر کا منظر رہے گا کہ جمعے کا منظر رہے گا، وہ فجر کا منظر رہے گا کہ عید کا منظر رہے گا۔ اس انتظار میں تھے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 8 تاریخ کی فجر کو جو سوچ کر لوگ دیکھنا چاہتے تھے ان کو وہ منظر نظر نہیں آیا، نہیں آیا وہ منظر۔ پوچھنے والے نوجوانوں نے صبح شام ایک کر کے، دن اور رات ایک کر کے پوچھتے رہے کہ حضرت کب کھلتے؟ کیا بھی نہیں کرتے کہ حضرت تم لگا، ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں حضرت، کونسلر کیا کر رہے ہیں، ایم ایل اے کیا کر رہے ہیں، ایم پیز کیا کر رہے ہیں، فلاں جماعت والے کیا کر رہے ہیں، حضرت مسجدیں کھولنے کے بارے میں بولو، حضرت یہ کرو وہ کرو۔ یوں معلوم ہو رہا تھا 2.5 مہینے کی قضا ادا کرتے ہوئے 2.5 مہینے آگے یہ اعتکاف میں آ کر بیٹھ جائے گا، لیکن افسوس اور شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 8 تاریخ کی فجر ہی کو مسلمانوں نے بتا دیا مسجدوں سے ہمارا رشتہ دل کا نہیں دکھاوے کا ہے، مسجدوں سے ہمارا رشتہ دل کا نہیں دکھاوے کا۔ ایسے حالات ہو کر بھی ہماری مسجدوں میں فجر میں کتنی صفیں، ظہر میں کتنی صفیں، عصر اور مغرب اور عشاء میں کتنی صفیں۔ جمعے کا حال لے لو، خطبہ ائمہ مساجد کے ذمہ دار پریشان ہیں، اگر 1 بجے جمعہ ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کا کیا ہوگا، 1:15 بجے جمعہ ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کا کیا ہوگا، 1:30 بجے جمعہ ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ دوستو جہاں تک آواز جائے تمام سے گزارش کرتا ہوں، اب مسجدوں میں نماز جماعت بند۔ میں نے گزشتہ جمعہ نئی ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے کہا تھا وہ ضرورت تھی جو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو باختلاف، اب وہ تمام جماعتیں ختم، وہاں پڑھنے کے بجائے مسجدوں میں آ کر پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جمعے کا منظر فجر کا بناؤ، بولو انشاءاللہ۔ جمعے کا منظر ظہر کا بناؤ، جمعے کا منظر عصر اور مغرب اور عشاء کا بناؤ۔ اذان ہو گئی تو دکانیں بند کر دو۔ لاک ڈاؤن کے اعلان پر دکان بند کرنا آیا، اللہ کے اعلان پر 15 منٹ دکان بند نہیں کر سکتے۔ کون بڑا ہے دنیا میں؟ اللہ بڑے ہیں، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، یہ بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں، وزراء کی کوئی حیثیت نہیں۔ 2 مہینے دکانیں بند کرے، 10 منٹ نماز کے لیے بند نہیں کر سکتے۔ دولت 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 بول کر پیچھے پڑنے والے، وہ دولت لاک ڈاؤن میں کام نہ آئی۔ آج حالات سے امریکہ سبق لے رہا ہے، آج حالات سے فرانس سبق لے رہا ہے، آج حالات سے عیسائیت سبق لے رہی ہے، حالات سے یہودیت سبق لے رہی ہے،
حالات سے مورتیوں کی پوجا کرنے والے سبق لے رہے ہیں، حالات سے چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے سبق لے رہے ہیں۔ جس کے پاس خدا کی معرفت کا پیالہ ہے، جس کے پاس نبی کی سیرت کا پیغام ہے، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس ذہن نہیں عقل ہے، وہ حالات سے سبق نہیں لے رہا ہے۔ دولت دولت بول کر پیچھے پڑنے والوں، لاک ڈاؤن میں کسے کس کی دولت کام آئی؟ وقت لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے بچہ چلتا سو، پیدا ہوتے ہی دوڑتا نہیں۔ یہ جمعہ ایک 10-15 منٹ بیان، آئندہ جمعہ ایک 5 منٹ بیان بڑھائیں گے، آئندہ جمعہ ایک 10 منٹ بیان بڑھائیں گے، انشاءاللہ حالات معمول پر آ جائیں گے، کیونکہ کچھ گزارشات بھی مجھے آپ سے کرنا ہے۔ یہ ایک بات بتا دیتا ہوں، فرانس میں ایک بہت بڑا مالدار، کروڑ اور ارب پتی، روپیوں کا کروڑ پتی نہیں، ڈالر کا ارب پتی، روپیہ اور ڈالر میں فرق ہے نہیں، اور سب سے زیادہ پاور کہاں کے پیسوں کا ہے؟ ہمارے انڈیا کا، مودی انکل کا صدقہ ہے، گرتا جا رہا ہے پاور روپیے کا۔ کویت کے پیسوں کا سب سے زیادہ پاور ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ ارب پتی کا مطلب کیا؟ روپیوں سے ارب پتی نہیں، ڈالر سے ارب پتی۔ کئی ہوٹل اس کے فرانس میں کرونا وائرس پھیل گیا، فرانس میں بھی داخل ہو گیا۔ پرانے کرونا وائرس میں اور اس وقت کے کرونا وائرس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ، اٹلی، چائنا اور فرانس کے کرونا وائرس میں اور ہندوستان کے کرونا وائرس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں جو کرونا وائرس تھا وہ ورجنل تھا، چائنا جبکہ ہر چیز ڈپلیکیٹ بناتی ہے لیکن بیماری ورجنل بنائی۔ چائنا کا مال یوز کرے، دن یوز کرنا، اس کے بعد چائنا کا مال کی حقیقت کیا بولو؟ یوز اینڈ تھرو، یوز کرو پھینکو، پھر ریپلس نہیں ہوتا، وہ اسے پھر ریپیئر نہیں کر سکتے۔ میں نے کبھی ایک مرتبہ لطیفہ بھی کہا تھا، ایک عورت کا نکاح ایک چائنا کے مرد سے ہوا، شادی کے بعد ایک بچہ ہوا، 1.5-2 سال کے بعد بچہ انتقال ہو گیا، بچے کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے عورت جا رہی ہے، بولی غلطی کری چائنا والے سے شادی کر کو، غلطی کری چائنا والے سے شادی کر کو۔ لوگا پوچھے اتنا چاہتا پھر بھی تو کیا غلطی؟ نہیں، چائنا والا کا مال کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی، یہ تو 1.5 سال میں بچہ مر گیا نا۔ ہر چیز ڈپلیکیٹ، بیماری ورجنل۔ چائنا کی جو کرونا وائرس تھا بڑا الگ، امریکہ کا کرونا وائرس الگ، اٹلی کا کرونا وائرس الگ، ہمارے انڈیا کا کرونا وائرس جرہ بخار آئی، کرونا وائرس، دھوکہ چل رہا ہے، دھوکہ۔ بہت جلد حالات اور حقیقتوں سے پردے اٹھیں گے اور دشمنوں کے چہرے بے نقاب ہوں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنے ہو کے پرائے، ہماری اپنی قوم کے ہو کے دوسری قوم کے، انسانیت کو، مان کو، مریادہ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ انسانیت کے ساتھ کبھی مذاق نہ کرو، انسانیت کے ساتھ کبھی سودا نہ کرو۔ خدا را اس انسانیت کو آگے بڑھنے دو، آگے بڑھنے دو۔ بیماریوں کا سودا، میتوں کا سودا، موتاؤں کا سودا ہو رہا ہے، بیماریوں کا سودا ہو رہا ہے۔ چھینکے تو کرونا، کھانسے تو کرونا۔ ایک آدمی بتاؤ پورے بھارت میں جو کرونا کے اٹیک پر گھر پہ مرا ہو، ایک آدمی نہیں بتا سکتے، ایک آدمی۔ اور مرنے والے پورے اسپتال ہی میں مر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کو جب کورونا آیا نا، پورے اسپتالوں سے اگریمنٹ کر کے آیا، ہم جسے بھی ماریں گے اسپتال ہی میں ماریں گے۔ سمجھو، سب کو سمجھنا پڑے گا۔ فرانس میں جب کورونا آیا،
بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر، پکاتے پکاتے گھروں کے اندر، سوتے سوتے گھروں کے اندر، باتھ روموں میں، بیت الخلاؤں میں لمحات میں لاشیں نکلی. کچرا جیسے جا کر ڈالتے ہیں نا بڑی بڑی لاریوں میں، کیا بولتے ہیں اسے، وہ کچرا اٹھانے کی لاری جو ہوتی ہے، بلڈوزر کا کی، ایسے لاشوں کو اٹھا کر گڑھوں میں ڈال کر اور بلڈوزر کے ذریعے سے اوپر سے مٹی ڈالی گئی، ایسی لاشیں اٹھی. جو فرانس کا بہت بڑا مالدار تھا نا، ارب پتی، کئی ہوٹلز کا مالک، اس کے گھر کے اندر پورے ماں باپ بھائی بچے بیوی سب ملا کر 11 افراد تھے. اتفاق کی بات ہے کہ 10 کو کرونا وائرس اٹیک ہوا، 10 کے 10 لمحات میں موت کے گھاٹ اتر گئے، اکیلا گھر کے اندر بچ گیا. کتنی جینے کی امید بھی رہی، لیکن پورا گھر جب برباد ہوتا ہے تو اس کا خیال کیا ہوتا تھا، میں بچ کو کیا پیدا، میں بھی مر جاؤں. پورے گھر میں 10 آدمی رہے، ایک آدمی مر گیا تو مرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، 2 آدمی مر گئے تو مرنے کا شوق، پورا گھر مر گیا تو بچنے والا کیا، میں کہیں کو بچا، میں بھی مر جانا. سوچ آتی نہیں آتی. اب اس نے سوچا میرے گھر کے پورے 10 چلے گئے، اکیلا میں بچ گیا، میری دولت میرے 10 کو بچا نہ سکی، ایسی دولت رکھ کر گھر کے اندر جیو تو کیا فائدہ. اس لیے اس نے کیا کیا، اپنے ہوٹل کے اوپر جو اپنا اپارٹمنٹ بنایا تھا وہاں سے اپنی پوری دولت کو نکال کر، ڈالرز کو، سونے کو، کاغذات کو، اگریمنٹ کاغذات کو، سب کو نکال کر اوپر باہر سے پھینکتا گیا. جب اپنی پوری دولت گھر سے باہر نکال دیا تو وہ بھی اوپر سے کود کر نیچے مر گیا. اب اس کے گھر جا کر دیکھے تو اس نے لکھا تھا، مجھے اس دولت کے ساتھ رہنا نہیں ہے جو دولت میرے باپ کو بچا نہ سکی، مجھے اس دولت کے ساتھ رہنا نہیں ہے جو دولت میری ماں کو بچا نہ سکی، مجھے اس دولت کے ساتھ رہنا نہیں ہے جو دولت میری شریک حیات کو بچا نہ سکی، مجھے اس دولت کے ساتھ رہنا نہیں ہے جو دولت میرے معصوم بچوں کو بچا نہ سکی. ایسی دولت کے ساتھ زندہ رہنے سے میرے گئے ہوئے 10 ساتھیوں کے ساتھ مجھے مرنا ہی بہتر ہے. اس دولت کے پیچھے نہ پڑو جو دولت کچھ کام نہیں آتی، اس دولت کے پیچھے نہ پڑو. قانون آیا تو 2 مہینے دکان بند کر دیے. حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی صداؤں کو سننے کے بعد، لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جو مسلمان دکان بند کر کے مسجد کو نہیں آتا، میں سمجھوں گا اللہ تو اپنے گھر کے دروازے کھول دیے لیکن اس کے ہدایت کے دروازے نہیں کھولا. گھر کے دروازے تو کھول دیے، ہدایت کے دروازے نہیں کھول. یہ منظر پیش کرو فجر کی نماز میں، یہ منظر پیش کرو ظہر کی نماز میں، یہ منظر پیش کرو عصر مغرب اور عشاء کی نماز میں، جو منظر آج جمعے کے موقع پر پیش کر رہے ہیں. اللہ کے گھر کو آؤ، رو گڑ گڑاؤ اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ اللہ اب تک آپ بند رکھے تھے، اب کھول دیے ہیں، پھر کبھی آپ اپنے اس گھر کے دروازوں کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بند نہ کریں گے دعا انشاءاللہ. مسجدوں سے انسانیت کا گہرا تعلق کیوں ہے؟ انشاءاللہ تعالی حضرت علی کے قول کے ساتھ آئینہ جمعہ عرض کروں گا. دیکھیے صفوں میں مل کر کھڑنا تھا، ہم ڈسٹنس اور فاصلے کے ساتھ کھڑ رہے ہیں. حالات ماسک کے بغیر نماز پڑھنا تھا، کیونکہ ماسک پہن کر جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدے میں ناک اور پیشانی زمین کو لگنا ہے، لیکن اب ماسک میں لگ رہی ہے. اسے کہتے ہیں تلسم، بحالت مجبوری اس بات کی اجازت ہے. یہ جو سینیٹائزر رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں. وضو کے بعد سینیٹائزر لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو نہیں ٹوٹتا، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آپ اس وقت سینیٹائزر میں جو الکحل ملا ہوا ہے یہ شراب کی قسم میں سے نہیں ہے، کھجور سے بنا ہوا نہیں ہے، انگور سے بنا ہوا نہیں ہے، منقے سے بنا نہیں ہوا ہے، بلکہ دوسرے لکوڈز اور درختوں کے ڈائریکٹ پانی سے بنا ہوا یہ الکحل ہے. اس کے استعمال سے ہمارے وضو اور نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. حکومت کی نظر ہماری مسجدوں پر بڑی گہری پڑی ہوئی ہے. بچوں اور بوڑھوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا گیا. علماء نے کہا
پھر بھی آ رہے ہیں. خیر ہم روک تو نہیں سکتے, اگر وہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے, پھر بھی اگر وہ آتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد فوراً چلے جائیں. جن کو پہلے سے کھانسی ہے, نزلہ ہے, بخار ہے, وہ کسی صورت میں ایسے موقعوں پر مسجدوں میں نہ آئے. میں یہ نہیں کہتا جسے کھانسی نزلہ بخار ہے اسے کرونا وائرس ہے, لیکن زمانہ اسے کرونا وائرس سمجھتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک آدمی کے ڈاؤٹ سے پھر مسجد تقریباً 1 مہینہ بند ہو جائے گی. اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ یہ پورا مجمع ہمارا اپنا بیٹھا ہوا ہے. ہمارے بیچ میں کوئی حکومت کا جاسوس بھی بیٹھا ہوا ہے جو 10 روپے کی ٹوپی پہن کر آیا ہے, 5-10 روپے کا معاش پہن کر جاسوس آیا ہوا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ مسجدیں کھل گئی, مسلمان کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جائے گا, ہماری فوٹو پیش کرے گا, اس کے بعد کون کھانسیا ہے اس کی بھی ہلو سے فوٹو پکڑ لے گا, پھر ہم اس کی فوٹو کو آدھار کارڈ سے رکھ کر جوڑیں گے, وہ کہاں کا ہے اسے پکڑیں گے, پھر اسے پوچھیں گے تو کہاں کہاں گیا, وہ کہے گا فلاں مسجد کو گیا. تو پھر اس مسجد میں کون کون نماز پڑھے ان کو بھی پکڑیں گے, مسجد کو بھی تالا ڈالیں گے. اتقوا مواضع التہمہ, فقہا فرماتے ہیں جہاں الزام لگے گا, تہمت کی جگہ ہے, وہاں سے بچو. بہتر ہے کہ وضو گھر سے کر آؤ, اگر بیچ میں ٹوٹ گیا تو مسجدوں میں نلوں کے ذریعے سے وضو کر لو. اور یہاں نماز پڑھنے کے بعد چاہے 5 وقت کی نماز ہو کہ جمعہ کی نماز, گھروں میں جا کر آپ حضرات سنت و نوافل پڑھ لو. اگر گھروں میں جا کر پڑھ نہیں سکتے, دکانوں کو جانا ہے تو دکانوں میں بھی ایک مصلی کی جگہ بنا کر رکھو. خالی مال ڈال کو دکان بھرو نہ, کوئی ایک مصلی کی جگہ بنا کر رکھو. اگر دکان میں بھی مصلی کی جگہ نہیں ہے, یہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی 1 بندن 2 جھکے 4 ڈچے 2 پھیرے, سجدے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ, رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم, پہلی رکعت میں انا اعطینا, دوسری رکعت میں قل اللہ, پورا تقویٰ لاک ڈاؤن میں دکھاؤ لوگوں کو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ پڑھنا جلدی نکلنے تک. بعض لوگ نکلتے نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی لمبی رکعتیں بھی ثابت ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں شاید اللہ کے رسول کی آج کی نماز رکوع اور سجدے کے بغیر ہے. کبھی اللہ کے رسول اتنی جلدی نماز بھی پڑھتے تھے. فجر کی سنت کے بارے میں, نبی کے بارے میں آتا ہے, حضرت بلال کی اذان شروع ہو کر ختم ہوتی نہیں, نبی کی فجر کی 2 رکعت سنت ختم ہو جاتی تھی. نبی نے لمبی نماز پڑھ کر بھی بتا دیا امت کو کہ وقت آنے پر لمبی نماز بھی پڑھو, اور بالکل شارٹ اینڈ سویٹ نماز پڑھ کر بھی بتا دیا کہ وقت آنے پر شارٹ اینڈ سویٹ نماز. اور نکلنے کا جب وقت آئے گا 1-1 2-2 3-3 مل کر باہر نکلو, ایک دم عام دنوں کی طرح مجمع کی شکل میں باہر نہ نکلو. نکلنے کے بعد راستوں میں وہ کیا بولتے ہیں, وہ تربوز, وہ آم, کنکڑی اور چوبے کی نان, حلوے کی نان کھاؤ نہ کو, بلکہ لے کو جا کو گھر کے اندر بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ کھانا بولے تو کھاؤ, لیکن راستوں میں نہ کھڑو. یہ چھوٹے مسجد کے ذمہ دار حضرات, ہمارے مسجد کے صدر صاحب, نائب صدر, بلکہ بڑے اکابر علماء کرام سے بھی گزارشات آئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر آئندہ سے وقت پر آنے کی کوشش کرو, نمازوں کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.